اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طالب علم، میں محمد اقبال اسکول سے آپ کی ٹیچر مس ارم اختر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور میں ساتھ ہی سبجیکٹ ٹیچر کے ساتھ میں آپ لوگوں کی کلاس 6B کی کلاس ٹیچر بھی ہوں جی۔ آج جو ہمارا عنوان ہے، ہم سبق پڑھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے پچھلی کلاس میں تشریح پڑھی تھی، ہم نے ایک تشریح کی تھی، لیکن آپ کے سلیبس میں 2 تشریح ہیں۔ ہم اس کو آئندہ آنے والی کلاس میں اس کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے۔ ابھی جو ہے ہم ایک سبق پڑھیں گے، جو کہ آپ کے پاس سبق ہے آج کا ہمارا نماز جمعہ۔ اس سے پہلے کچھ ضروری ہدایات ہیں جو کہ آپ ان پر عمل درآمد کیجیے گا، جیسے کہ دوران کلاس، درس کے دوران ہینڈ ریز نہ کریں۔ کوئی بھی اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ وہ نوٹ بک میں نوٹ کر لیں، اور کلاس کے اینڈ میں آج جو ہے وہ چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی درسی کتاب، کاپی اور قلم اپنے سامنے رکھیے، تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ پوچھنا ہو، اس میں آپ نوٹ کر اور اینڈ کلاس جو ہے وہ آپ پوچھ لیجیے گا۔ تمام صفحات کے اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ جتنی بھی سلائیڈز میں شو کروں گی آج، ان کی جو ہے آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، تاکہ آپ کو ہوم ورک کرنے میں آسانی ہو۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے یا سبق کے متعلق سوال پوچھنا ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور درس کے آخر میں پوچھیے۔ درس میں ادب و احترام کو ملحوظ خیال رکھیے گا جی۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے نماز جمعہ۔ نماز جمعہ کیا ہے؟ جس طریقے سے ایک نماز دی گئی ہے، اسی طریقے سے جس طرح سے ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ لیکن جمعے کے دن ہمیں مخصوص کیا گیا ہے جمعے کے لیے، تو اس دن جو ہے ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اجتماعی فرض عبادت ہے، جو کہ تمام مسلمان لازمی مردوں پر فرض ہے، عورتوں پہ نہیں، مردوں پر فرض ہے نماز جمعہ ادا کرنا۔ جمعے کے دن نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں نماز جمعہ ادا کرتی ہیں۔ نماز جمعہ بیسیکلی مردوں پر فرض ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ کیونکہ نماز جمعہ کے بہت سے ادب و احترام بتائے گئے ہیں، جس طریقے سے اس دن جو ہے ناخن کٹوانا، بال کٹوانا مردوں کے لیے، اور نہانا، غسل کرنا لازم ہے۔ اگر عورتیں بھی گھر میں رہ کر غسل کا انتظام کریں، نیل کاٹیں، تو انہیں بھی اس کے برابر، مردوں کے برابر ہی ثواب ملے گا، یعنی نماز جمعہ پڑھنے کا۔ جبکہ نماز جمعہ جو ہے وہ مردوں پر فرض کی گئی ہے کہ وہ پہلے مسجد میں جائیں، پہلے خطبے کو سنیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز کو ادا کریں۔ اسی طرح جو خواتین ہیں وہ گھر میں رہ کے نماز ادا کر سکتی ہیں، باقی تمام احکامات کی ادائیگی کے ساتھ، تو وہ بھی اسی ثواب کے حقدار ہوں گی۔ نماز جمعہ کیا ہے؟ نماز جمعہ اللہ نے اس دنیا کو ہدایت سے سرفراز کرنے اور اشرف المخلوقات کو معزز بنانے کے لیے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ نے اس دنیا کو ہدایت سے سرفراز کرنے اور اشرف المخلوقات کو معزز بنانے کے لیے ایک رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ یعنی ہم جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اور عزت بخشنے کے لیے اور معزز بنانے کے لیے، ہماری ہدایات کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ رسول جو آئے وہ اللہ کا پیغام لے کر ہم تک آئے۔ رسولوں کا یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ ہمیں جو کتابوں کے ذریعے ان کی تعداد پتہ چلتی ہے، صحیح تعداد تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن جو ہے ہمیں جو تعداد معلوم ہے، لکھی ہوئی نظر آئی ہے، وہ کم و بیش 1,24,000 ہے، لیکن صحیح اس کو بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ تو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ہر نبی
اور کرامت کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی گئی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ان کو جمعے کے دن کا ملنا ہے۔ اس طرح سے ہر نبی آئے وہ کوئی نہ کوئی کرامت، کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے جو امت تھی ان کے لیے لے کر آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے اور ہمیں جو ملنے والی جو فضیلت ہے وہ جو ہے نماز جمعے کا دن ہے۔ جمعہ اجتماعی عبادت ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اس طریقے سے سب عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر ہفتے جو ہے جمعے کے دن سب مسلمان جو ہیں یکجا نماز ادا کرتے ہیں، یکجا جو ہے مسجد میں جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن جو ہے ایک مسجد میں ایک رونق اور ایک اچھا دن جو ہے وہ رونق لگی ہوتی ہے، اور عید کے دن کا سا ہی سما ہوتا ہے۔ نمازیں جمعہ اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہے، یہ ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں آنے والے جو ہیں پہلے خطبہ سنتے ہیں، خطبے کے بعد جو ہے وہ نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ سے آپس میں جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بہترین دن جمعہ ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جمعے کے دن آئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن جو ہے قیامت ہوگی۔ کہا جاتا ہے جیسے کہ ہمیں قیامت کی نشانیوں میں سے ملتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ قائم ہوگی۔ ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کو خاص اہمیت حاصل ہے، اسے سید الایام کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تمام دنوں کا سردار، سب سے خاص اور سب سے اہمیت والا دن ہے۔ اس کو جو اہمیت سب سے زیادہ جمعے کو حاصل ہے پورے ہفتے میں۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ قرآن مجید میں جو سورتیں نازل کی گئی اس میں بھی ایک سورت ہے جس میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، تمام کو بتایا گیا ہے، اور نماز جمعہ جو ہے وہ قرآن پاک کی سورت ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کی طرف آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی کہ اپنے تمام کام چھوڑ کر جمعے کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائیں۔ جیسی اذان دی جائے تو اللہ کی یاد میں جو ہے وہ آپ مسجد چلے جائیں، تمام خرید و فروخت اور تمام کام ضروری کام چھوڑ کے پہلے نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کریں۔ جمعے کے دن نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے دن نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ اس میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں، جس میں سے 4 سنت، 2 فرض جماعت کے ساتھ، 4 سنت، پھر 2 سنت، اور آخر میں 2 نفل ادا کی جاتی ہیں۔ جمعے کے دن نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے، اس میں 14 رکعت ہوتی ہیں، جن کی ترتیب یہ ہے: 4 سنت، 2 فرض جو کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، 4 سنت، 2 پھر 2 سنت اور پھر 2 نفل۔ جمعے کی فضیلت کے بارے میں ہم اگر بات کریں تو حضرت آدم جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ایک ساعت مقرر کر دی، 7 مہینے ایک گھڑی جو ہے وہ مقرر کر دی، جس میں ہر جائز دعا جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ ایک مخصوص وقت ہے جس میں جمعے کے دن جو ہے وہ دعا جو ہے ایک جائز دعا ہوگی وہ آپ کی قبول کی جائے گی۔ قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر و بدتر دن جو ہے وہ سب سے بہتر و بدتر دن جمعے کا ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے کے دن ہی جنت میں داخل کیے گئے، جمعے کے دن ہی دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ نماز جمعہ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور نماز جمعے والے دن جو ہے 2 بار اذان دی جاتی ہے۔ دوسری بار اذان دینے کا حکم جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا تھا۔ نماز جمعہ کی فضیلت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو آدمی بغیر کسی شرعی عرض کے 3 نماز جمعہ سے کاہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم رہے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے سستی کرے اور جو ہے لگاتار جو ہے 3 جمعے جو ہے وہ چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سینے پر جو ہے وہ مہر لگا دے گا اور جو ہے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے جو ہے وہ محروم رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا احترام کرے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ غسل کا جو ہے اہتمام کرے، جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھے، احترام کرے، صاف کپڑے پہنے، بال کٹوائے، ناخن کاٹے، نہائے دھوئے اور مسواک کرنا بھی جس میں شامل ہے۔ جو تیل اور خوشبو گھر میں موجود ہو اسے لگائے۔ پھر مسجد پہنچ کر اس بات کی احتیاط کرے کہ دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ان کے بیچ میں نہ بیٹھیں، مینس اہتمام کا خیال کیا جائے۔ اگر پہلے سے 2 بندے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تو ان کے بیچ میں نہ بیٹھا جائے، اور جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی سے اس کو سنیں، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے کے درمیان ہونے والے گناہ جو ہے بخش دیے جائیں گے۔ جمعے کے دن جمعے کے خطبے سننے کی ہی اتنی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو شخص پہلے پہنچ کر ادب و احترام کا خیال کرے اور تمام سنتوں کو پورا کرتے ہوئے وہاں پہنچے، تو اس کے جو ہیں گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جمعے کے درمیان ہونے والے جو ہے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کو ایک عام دن کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، یہ دن بہت خاص ہے۔ اس دن جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، عام دنوں جیسا نہیں گزارنا چاہیے، اور یہ دن جو ہے وہ سب سے افضل دن ہے جمعے کا۔ آپ کو پورے ہفتے میں جو سب سے خاص دن اور افضل دن ہے وہ جمعے کا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اول وقت جانے کی فضیلت۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ اول وقت دوپہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور ایک اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے جو آئے گا اس کو جو ہے ایک اونٹ کی قربانی کے برابر جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو گائے پیش کرتا ہے، یعنی جو گائے پیش کرنے کا ثواب ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آئے گا اسے یعنی قربانی جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے ایک گائے پیش کرتا ہے، اسے اس کا ثواب دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال دمبا پیش کرنے والے کی ہے، پھر مرغی پیش کرنے والے کی، اور آخر میں انڈا پیش کرنے والے کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے منبر کی طرف چلا جاتا ہے تو فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر یعنی رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ جتنی جلدی جائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، یعنی کہ جو پہلے جا رہا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر جو ہے وہ ثواب دیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر جانے والے کو جانے کے سوال ایک گائے پیش کرنے کے برابر ہے۔ تیسرے نمبر پر جانے والے کی مثال جو ہے وہ دمبے کی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مرغی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک انڈے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فرشتے جو ہے اپنا جو رجسٹر ہے اس کو جو ہے بند کر کر خود خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ خطبے کے دوران جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں نہ ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ نماز جمعہ کا باقاعدہ تمام ہجرت مدینہ کی بات کیا گیا تھا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم جاری کیا جس میں یہ تاکید کی جائے جمعہ باقاعدگی سے ادا کیا جائے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم جاری کیا تھا، جس میں تاکید کی تھی کہ نماز جمعہ باقاعدگی سے جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ قبا اور مدینے کے درمیان ایک آبادی میں پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جمعہ ہے قبا اور مدینے کے درمیان ایک آبادی میں پڑھا۔ مسجد جمعہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے جمعہ ادا کی گئی۔ مسجد جمعہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے جو ہے جمعے کی نماز جو ہے وہ ادا کی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو آدمی بغیر صرف کسی شرعی عرض کے تین نماز جمعہ صرف کاہلی اور لاپرواہی سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم رہے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے نماز جمعہ جو ہے بنا کسی پابندی کے ساتھ پڑھے، بنا کسی وجوہات کے، بنا کسی بیماری کے نہ پڑھے مسلسل، تو اس کے دل پر جو ہے وہ مہر لگ جائے گی اور وہ نیک عمل کی توفیق سے بھی محروم رہے گا۔ جمعے کا خطبہ بھی سننا بہت ضروری ہے۔ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا۔ جمعے کی نماز فرض ہے، یہ نہ تو جماعت کے بغیر ادا کی جاتی ہے اور نہ ہی وقت نکل جانے کے بعد۔ یعنی جو نماز جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے پہلے اسے سننا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو یعنی خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعے کی نماز فرض ہے، یہ نہ تو جماعت کے بغیر ادا کی جا سکتی اور نہ ہی وقت نکل جانے کے بعد جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے۔ جس طرح باقی نمازوں کی طرح اگر کوئی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تو اس کا جو ہے ایک دیا گیا ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے اگر آپ کو وقت نہیں ملا تو آپ اس کو جو ہے قضا میں پڑھ لیجیے، لیکن جمعہ کے لیے حد مقرر نہیں کی گئی۔ جمعہ کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ فرض عبادت ہے، فرض کی گئی، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کو ادا کیا جائے، اور وقت نکل جانے پر وہ قضا ہو سکتی ہے، اور اس کی قضا جو ہے اس کی ادائیگی بھی نہیں ہے۔ اس لیے جمعے کی اذان سنتے ہی مسجد جو ہے وہ چلے جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ جو ہے اس کی فرضیت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ قبا اور مدینے کے درمیان ایک آبادی میں پڑھا تھا۔ مسجد جمعہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے جو ہے نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی گئی تھی۔ خطبے کے وقت اگر کوئی شخص جو ہے مسجد میں جائے اور خطبے کے دوران گفتگو کرے، آداب کا خیال نہ رکھے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمیں جو ہے وہ خطبے کا گھر میں رہ کے بھی جو خواتین ہیں ان کو گھر میں رہ کے جو ہے خطبے کا احترام کرنا چاہیے اور سننا چاہیے، اور جو مسجد گئے ہیں انہیں جو ہے وہاں بیٹھ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے اور بیٹھ کر وہاں خطبہ سننا چاہیے۔ نماز جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو مولوی ہے 2 خطبے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر مولوی جو ہے وہ دیتا ہے، کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی جمعے کے 2 خطبے جو کہ کھڑے ہو کر ادا کیے جائیں، یعنی کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جمعے کے خطبے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو، اگر تم نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے یہ کہا کہ چپ رہو تو تم نے فضول کام کیا، یعنی کہ جب جمعہ جو ہے چل رہا ہو اور خود امام جو ہے وہ خطبہ پڑھ رہا ہو، اگر تم نے دوسرے کو چپ کرانا ہے، یعنی اس کو ایک ہدایت دینا، اس کو ایک تاکید کرنا بھی منع ہے، یعنی تم جو ہے اس سے باز رہو۔ تم نے دوسرے شخص کو کہا کہ تم جو ہے چپ رہو، تو یعنی تم نے یہ بھی فضول کام کیا، تو خاموشی سے جو ہے صرف خطبہ سننا چاہیے۔ ساتھ ہی ہمیں وہاں ادب و احترام کا خیال کرنا چاہیے۔ وہاں جمعے کے وقت جو ہے آپس میں گفتگو کرنا منع ہے، آپس میں گفتگو کرنا نہیں چاہیے۔ خطبے کے وقت چونکہ کسی بھی قسم کی گفتگو کی اجازت نہیں، اس لیے اس وقت جو شخص گفتگو کر رہا ہو اس کو خاموش ہو جانے کے لیے کہنا بھی اس حدیث کے مطابق فضول کام ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو، اگر تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے یہ کہا کہ تم چپ رہو تو گویا تم نے فضول کام کیا، یعنی کسی قسم کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے آپ کو بولنے کی، اس لیے اس وقت جو شخص گفتگو کر رہا ہو اس کو خاموش ہو جانے کے لیے کہنا بھی اس حدیث کے مطابق فضول کام ہے۔ خطبہ جمعے کے خطبہ جمعہ کے چند آداب میں ہے۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ذکر و ورد اور کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا منع ہے۔ جب امام جو ہے جمعے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس وقت جو ہے نہ ذکر کرنا چاہیے، ذکر بھی منع ہے، ذکر و ورد کسی بھی قسم کا، یعنی جو ہو وہ غور سے جو ہے خطبے کو سنو، اور کسی بھی گفتگو کرنا منع ہے۔ خطبے کے دوران کھانا پینا، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا سب حرام ہے۔ خطبے کے دوران نیکی کی تلقین کرنا بھی منع ہے۔ ذکر و ورد اور ذکر و گفتگو کرنا منع ہے، کھانا پینا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بھی منع ہے۔ جو شخص گفتگو کر رہا ہو اس کو خاموش ہونے کا کہنا بھی فضول کام ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر اور زبان سے دعا کرنا منع ہے، البتہ بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں دعا کرنا جائز ہے، یعنی آپ بات نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، ذکر و ورد نہیں کر سکتے۔ جو شخص خطبہ کر رہا ہے اس کو خاموش رہنے کا کہنا بھی جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر اور زبان سے دعا کرنا منع ہے، البتہ ہم دل میں جائز دعا کر سکتے ہیں۔ دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر اور زبان سے دعا کرنا یا آمین کہنا منع ہے، البتہ بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں دعا کرنا جائز ہے۔ ان تمام آداب سے جمعے کے خطبے کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ جمعے کے دن کا جو ہے خصوصی وظیفہ یہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی جمعے کے دن جو ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کا خاص وظیفہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ رمضان شریف اسٹارٹ ہوتا ہے تو سب جو ہے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جس دن جمعے کا دن ہوتا ہے اس دن کثرت سے نماز جمعہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح جمعے کے دن کا خاص وظیفہ حدیث کی روح سے درود شریف ہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تم کثرت سے درود کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پیش ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جی، ہم نے آج پڑھا ہے جمعے کا دن، جمعہ نماز جمعہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ نماز جمعہ جو ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہفتے کے دنوں میں سب سے عام دنوں سے سب سے اہمیت والا خاص دن ہے، اسے سید الایام کہا جاتا ہے، جس کا مطلب تمام دنوں کا سردار، یعنی کہ سب سے خاص دن ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ایک سورت جمعہ کے نام سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی کہ سب کام چھوڑ کر اللہ کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاؤ۔ جمعے کے دن نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اس میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت 2 فرض جماعت کے ساتھ، 4 سنت پھر 2 سنت اور آخر میں 2 نفل۔ ہم فضیلت کے بارے میں بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام بھی جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ جمعہ کا دن بہت خاص دن ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن جو ہے ایک گھڑی جو ہے وہ مقرر کر دی ہے جس میں ہر جائز دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، یعنی جمعے کے دن جو ہے وہ اپنی انسان کو جو ہے وہ جائز دعا مانگنی چاہیے، اس دن جو ہے ایک گھڑی مقرر ہے جس میں وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔
جمعے کی فرضیت کے بارے میں ہے کہ نماز جمعہ کا باقاعدہ اہتمام جو ہے ہجرت مدینہ کے بعد کیا گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نامہ جاری کیا، جس میں یہ تاکید کی کہ نماز جمعہ باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو آدمی بغیر کسی شرعی عرض کے 3 نماز جمعہ صرف کاہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے بھی محروم رہے گا۔ نماز جمعہ کے اہتمام کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ اس دن جو ہے غسل کرنا لازم ہے، خوشبو لگانا، پاک صاف کپڑے پہن کر نماز جمعہ کے لیے جانا اور امام خطبہ دے تو اس کو توجہ سے سننا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل خوشبو گھر میں موجود ہو وہ لگائے، پھر مسجد پہنچ کر اس بات کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، اور جب امام خطبہ دے تو وہ توجہ اور خاموشی سے اس کو سنے، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے کے درمیان ہونے والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن جو ہے وہ خاص دن ہے، بہت افضل دن ہے، اور یہ جو ہے عام دنوں کی طرح گزارنا نہیں چاہیے۔ ساتھ ہی ہمیں جمعے کے دن ادب و آداب کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، یعنی کہ گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن جو ہے جمعے کے خطبے کے دوران ذکر و ورد کرنا منع ہے، کھانا پینا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا منع ہے۔ جو شخص گفتگو کر رہا ہو اس کو خاموش ہونے کا کہنا بھی فضول کام ہے، جو کہ ایک حدیث سے واضح ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو، اگر تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے یہ کہا کہ چپ رہو تو گویا تم نے فضول کام کیا، یعنی خطبے کے بعد چونکہ کسی بھی قسم کی گفتگو کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس وقت جو گفتگو کر رہا ہو اس کو خاموش ہو جانے کے لیے کہنا بھی اس حدیث کے مطابق فضول کام ہے، کیونکہ اس میں جو ہے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب امام خطبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک ذکر و ورد کسی قسم کی گفتگو کرنا منع ہے۔ خطبے کے دوران کھانا پینا، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا بھی منع ہے، یہ سب جو ہے حرام ہے۔ خطبے کے دوران نیکی کی تلقین کرنا منع ہے۔ اگر کسی کو بات کرتا دیکھیں تو زبان کے بجائے ہاتھ یا اشارے سے منع کر سکتے ہیں۔ دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر اور زبان سے دعا کرنا منع ہے، اگرچہ بغیر ہاتھ اٹھائے یا دل میں دعا کرنا جائز ہے۔ ان تمام آداب سے جمعے کے خطبے کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ جمعے کے دن کا جو ہے خاص وظیفہ جو ہے وہ درود شریف ہے۔ رمضان المبارک کی طرح جس طریقے سے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن جو ہے وہ رمضان المبارک کا خاص وظیفہ ہے، اسی طرح جو ہے درود شریف جو ہے وہ جمعے کا خاص وظیفہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے درود شریف کے ساتھ سورہ کہف جو ہے اس کا بھی ورد جو ہے رکھنا چاہیے، اور ہر جمعے کے دن کم از کم جو ہے ہمیں ایک دفعہ جو ہے سورہ کہف جو ہے پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو پوری نہ پڑھ سکے تو شروع کا 1 یا 2 رکوع پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ نور رکھیں گے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ گھر کا ابھی ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا جو کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے کس دن کو جو ہے وہ بہتر قرار دیا ہے؟ تو آپ کا پہلا سوال ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر دن کس دن کو قرار دیا گیا ہے اور کیوں؟ اس میں آپ بتائیے گا وہ کون سا دن ہے اور کیوں بہتر قرار دیا گیا ہے. اس میں جو ہے آپ فضیلت بیان کر سکتے ہیں. جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ سب سے خاص ہے، اور کیونکہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے. جمعے کا خصوصی وظیفہ کون سا ہے؟ جمعے کا خصوصی وظیفہ درود شریف ہے. نماز جمعہ کے خطبے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز خطبے کے بارے میں، نماز جمعے کے خطبے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نے جس کے آداب جو ہیں وہ تیاری کریں. یہ سارے آداب بتائے گئے تھے، یہ سلائیڈ میں بھی آپ کے موجود ہیں. یہ سب کے جو ہے اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. خطبے کے آداب جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ آداب میں تحریر کر لیجیے گا. جمعے کی فضیلت کا حکم جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فضیلت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے ہی جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مکہ میں کوئی اجتماعی عبادت ادا کرنا ممکن نہ تھا. اس لیے آپ نے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے ہجرت کر کے مکہ مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے یہ حکم لکھ کر بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں. چنانچہ مصعب بن عمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ پہلا جمعہ پڑھا. تو نماز جمعہ جو ہے وہ نماز جمعہ کا باقاعدہ اہتمام ہجرت مدینہ کے بعد کیا گیا تھا. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم نامہ جاری کیا تھا، جس سے جو ہے ادائیگی جو ہے وہ نماز جمعہ کی گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ 12 آدمی کے ساتھ پہلا جمعہ پڑھا تھا. جی یہ کام جو ہے اپنی درسی کتاب جو آپ کی جو کاپی دی گئی ہیں، یہ ہوم ورک اس میں کیجیے گا. ان تمام سوالات کے آنسر جو آپ کی آپ کی ان ساری سلائڈس میں ہی موجود ہیں. آپ ان کے اسکرین شاٹ لے لیجیے اور انہیں جو ہے آپ اپنی کاپی پر کر لیجیے گا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.